اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع امت سید المرسلین خاتم النبیین حضرت آمنہ کے لال امت کے غمخوار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا غریبوں یتیموں کے ملجا و ماوا حضرت عبداللہ کے در یتیم خدا کے محبوب دانائے غیوب نبیوں کے امام مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے لاتعداد مرتبہ پھولی چھاور کرنے کے بعد سٹیج کی زینت جناب حضرت علامہ مولانا صوفی محمد خالد عوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے دوست میرے بھائی میرے ہم مکتب ساتھی جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال صاحب اور ان کے ساتھ ہی ہمارے محترم جناب سیٹھ محمد طاہر عوان صاحب اور اس ساری محفل کی رونق جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیصل عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آج کی اس پر نور پا رونق محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، میں اور آپ بخوبی اس بات سے آشنا ہیں کہ یہ تقریب سعید محترمی و مکرمی جناب سیٹھ محمد امتیاز صاحب ان کے بیٹے نے حافظ محمد شعبان علی عطاری انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی جو سعادت اللہ کے فضل اور حضور علیہ السلام کی نگاہ عنایت و کرم سے جو یہ عظیم سعادت حاصل کی ہے، اس نعمت کے اظہار کی خوشی میں اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ اور اس محفل کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ علامہ قاری محمد فیصل عطاری ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ ان کے اصال ثواب کے لیے یہ بھی اس محفل کو سجایا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومین کے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ تو آج کی اس محفل کی مناسبت سے میں چند باتیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ اذان عصر کا وقت بھی قریب ہے۔ قرآن کریم اس کو حفظ کرنا اور اس کے ساتھ منسلک ہو جانا نہ تو یہ کوئی عام سی بات ہوتی ہے، بلکہ میں آپ کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچہ اللہ کی کتاب کا حافظ بن جاتا ہے پھر میدان محشر میں میرا رب اسے شان کیا عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کل محشر کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص سے یہ بات فرمائے گا کہ جس کے سینے میں قرآن موجود ہوگا، جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا اور پھر اس پر عمل بھی کیا ہوگا اور اس کے حلال کو حلال جانا ہوگا، اس کے حرام کو حرام سمجھا ہوگا، ایسا باعمل حافظ قرآن جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پہنچے گا
تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ اے میری کتاب کو حفظ کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، تو اپنے خاندان میں سے 10 افراد کی سفارش کر کے، شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پھر وہ خاندان عام نہیں رہتا جس خاندان میں اللہ کی کتاب کا حافظ ہوتا ہے، اور پھر وہ بچہ کے جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض ایسے مرد ہوں گے، بعض ایسی عورتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ایسا نورانی تاج سجائے گا، اس تاج کے اندر چمک کیسی ہوگی؟ فرمایا اتنی چمک تو یہ ایک سورج جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، فرمایا اتنی چمک اور اتنی روشنی اس سورج میں نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے اس تاج میں چمک رکھی ہوگی۔ جب ایسا تاج، نورانی تاج، جب بعض مردوں کو پہنایا جائے گا اور بعض خواتین کو پہنایا جائے گا تو اہل معاشر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ وہ کون خوش نصیب مرد ہے کہ آج معاشر کا دن ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی اور ہر کوئی اپنے انجام کی فکر کر رہا ہوگا، مگر آج یہ کون سے وہ خوش نصیب مرد ہیں اور خواتین ہیں کہ آج کے دن جن کو اتنا پروٹوکول اور عزتوں سے نوازا جا رہا ہے؟ تو پھر اہل معاشر کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں، اور ان کے سروں پر تاج نورانی اس لیے سجایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب کا حافظ بنایا تھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اور یہ احادیث سننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بچہ بھی پھر عام نہیں رہتا، اور اس خاندان کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ان والدین کی عظمت بھی پھر دوسروں سے جداگانہ ہو جاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب کا حافظ بنایا ہوتا ہے۔ اور صاحبو، اگر ہم غور کریں کہ ایک حافظ قرآن، آپ نے سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہوگا، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 3 حروف پڑھنے کے صدقے اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو ایک بچہ جب قرآن پاک حفظ کر رہا ہوتا ہے، اپنے سبق کی صورت میں جتنی بار وہ اس کو بار بار آیات کو پڑھتا رہتا ہے، دہرائی کرتا ہے، ایک آیت کو نہ جانے اگر وہ پورا اپنے حفظ کا 1 سال 2 سال یا 2.5 یا 3 سال، اس پورے عرصے میں اس نے اپنی زبان پر بار بار کتنی دفعہ قرآن کے مقدس حروف کو تلاوت کیا ہوگا، تو پھر اس کے پاس کتنا وہ قرآن کی تلاوت کا ذخیرہ ہوگا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے کرنے اور پڑھنے والوں کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جو صائمین ہوں گے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اس کو جہنم میں نہ ڈال، چونکہ میں نے اسے دنیاوی لذت و خواہشات سے روکے رکھا اور یہ رکا رہا۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسری وہ چیز ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کر کے اسے اہل جنت بنا دے گی۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس سے وہ پڑھنے والا حافظ قرآن بھی ممتاز ہو جاتا ہے
اس کے والدین کو بھی قیامت کے دن پروٹوکول دیا جائے گا. اور نہ یہ کہ صرف وہ بچہ خوش نصیب ہے، نہ یہ کہ صرف اس کے ماں باپ خوش نصیب ہے، بلکہ ایک بچہ جو اللہ کی کتاب کو حفظ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کر کے ان کو جنتی بنا کر وہ دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دے دیتا ہے کہ وہ خاندان بھی بڑا خوش نصیب ہے جس میں حافظ قرآن موجود ہوتا ہے. اللہ